قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ جملہ ناظرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو عافیت و خیریت سے رکھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے بھی دست بدعا ہوں گے کہ اللہ مجھے بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور پھر ہم دونوں کو اللہ پاک اس نسبت رسولی کے ساتھ اور حیات مصطفی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جوڑے رکھے، اور اللہ پاک کسی پر موت نصیب فرمائے۔ مدینہ کو تجارتی منڈی نہیں تھی، نہ ہی یہاں کوئی فیکٹری تھی، نہ ہی یہاں روزگار کے مواقع تھے۔ صحابہ اکرام جو مہاجر بن کر مکے سے آئے، یقیناً لٹے پٹے آئے، پاس کچھ نہ تھا۔ ان کے آنے سے پہلے دو قسم کے لوگ مدینے میں آباد تھے۔ ایک یہودی تھے، یہ بھی شام سے بھاگے ہوئے تھے، تیمہ، خیبر، مدینہ میں آباد ہوئے۔ کیسر کی شاہی تھی، چونکہ وہاں تک یہ روم کی سلطنت ساری چلتی تھی، وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ ان کا جب یہودیوں پر ظلم و ستم ہوا تو یہ ملک شام سے یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ پکے ساہوکار تھے، سود پر پیسہ لینا دینا، شاطر قسم کی دنیا تھی یہود کی، جیسے آج ہے۔ اور دو قبیلے عرب کے آباد تھے، یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے 2 قبائل بڑے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی بھی آپس میں سالوں سے دشمنیاں تھیں، اور ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، اور یہود ان کو اسلحہ بھی دیتے، لڑاتے، اور یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے اشاروں پہ آپس میں ہمیشہ لڑائی جاری رکھتے۔ انہی اوس اور خزرج سے میں وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے۔ اور تیسرے مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے۔ یہود چونکہ ایک آسمانی دین کو ماننے والے تھے، ایک کتاب کو ماننے والے تھے، ایک نبی کو ماننے والے تھے، اور کہتے بھی تھے ان کی کتابوں کے اندر، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں تھیں، جانتے بھی تھے کہ ایک سچا نبی عرب میں آنے والا ہے۔ جب ان کو خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ میں آ چکے ہیں، تو یہود کے علماء کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ملاقات ہوتی، جن میں ان کے سب سے بڑے عالم دین حضرت عبداللہ ابن سلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے
کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر میں ہم دو میاں بیوی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمیوں کا کھانا پکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ فلاں 6 آدمیوں کو بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والا، نبوت والا ہاتھ کھانے پہ رکھا، فرمایا بس روٹی اور سالن کو بند رہنے دو اور نکالتے رہو۔ 6 کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کی اور لسٹ دی کہ یہ فلانے 40 آدمیوں کو بھی بلا لو۔ وہ 40 بھی کھانا کھا چکے تو پھر 60 آدمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے وہ 60، 40 اور 6 بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے لوگ بلائے، سب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے، ہم لوگ بھی میاں بیوی کھا چکے، برتن میں پھر بھی کھانا باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانا چاہیے، یہ سنت ہے کہ مسلمان اپنا گھر بنانے سے پہلے اپنی آبادی میں اللہ کا گھر بنائے، اس لیے کہ مسلمان کی پہچان اپنے گھر سے نہیں ہوتی، اللہ کے گھر سے پہچان ہوتی۔ یہ اسلامی معاشرے کا درس اور سبق ہے اور سنت نبوی ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں جب فوجیں کہیں جہاد کے لیے جایا کرتی تھی تو ہدایات میں یہ ہدایت ہوتی تھی کہ کسی گاؤں میں مسجد دیکھنا تو ان سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، تحقیق کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جگہ کو پسند فرمایا، جہاں آج مسجد نبوی بالخصوص ریاض الجنت کا جو علاقہ ہے، یہاں میدان تھا، کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے جگہ پسند آئی، پوچھا یہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ کچھ 2 یتیم بچے ہیں ان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، وہ اپنے چاچا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ارشاد فرمایا ہم نے یہ مسجد کے لیے جگہ لینی ہے، اس کی قیمت طے کرو۔ وہ چاچا کے ساتھ دونوں یتیم عرض کرنے لگے ہم اللہ کے گھر کے لیے جگہ مفت دیتے۔ ارشاد فرمایا نہیں، میں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے آیا ہوں، یتیموں کا مال کھانے نہیں آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، کچھ انصار کو بھی ڈالا گیا کہ اس جگہ کی قیمت طے کرو، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ساری زمین کی قیمت تم ادا کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلتے وقت ہجرت کے لیے کچھ دراہم و دنانیر ساتھ لائے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ 5000 درہم یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ وہ پوری مسجد کی جگہ خریدی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گارے کی کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، کچی اینٹیں تیار کی گئیں، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا حدیث میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے وہ کچا ہو پکا ہو، حتیٰ کہ ایک اینٹ بھی لگانے میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ پاک اس کا گھر جنت میں بناتے۔ ناظرین و سامعین، ایک بات عرض کرتا چلوں، کہتے ہیں کہ جو خیر کی بنیاد ڈالتا ہے جب تک وہ خیر چلتی ہے اس کی کھاتے اور نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، جو کسی غلط کام کی بنیاد ڈالتا ہے
بعد میں جتنے لوگ وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کے کھاتے میں اس کا جرم لکھا جاتا ہے اور سزا لکھی جاتی ہے جو ابتدا کرتا ہے۔ آج آپ اور میں مسجد نبی میں جتنے جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ہم سب پر یہ قرض ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں بعض روایات میں 50,000، بعض روایات میں 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، قیامت تک اربوں خربوں مسلمان وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ روضہ پاک پر سلام پڑھنے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں کتنا ثواب لکھا جا رہا ہو، اور پھر وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں گھر دیں گے۔ اس وعدے کی تکمیل میرے اللہ نے ایسی فرمائی کہ دنیا میں ہی جنت دے دی، روضہ پاک کے اندر جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور پھر روز محشر تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، چونکہ یہ جنت کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے۔ کوئی سڑتا ہے سڑتا رہے، کوئی مرتا ہے مرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، وہ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ اور میں امید پہ جیتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خوشیاں، خوشخبریاں جو ان کو دی گئیں، ان خوشخبریوں کے صدقے وہ جنتی ہیں۔ اور جنگ خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی توسیع فرمائی، تو توسیع کرتے وقت پھر جتنا پیسہ لگا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا۔ مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھنے والا بندہ اجر و ثواب کا بھی قائل ہو، اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، بغض اور حسد رکھتا ہو، تو اس بندے کا کیا، اس کی نماز ہوگی وہاں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ مسجد تعمیر کی گئی کچی اینٹوں کی، گارے سے لیپا گیا، اور پھر اس کے اوپر چھت کھجور کی ٹہنی اور پتوں کی ڈالی گئی۔ مسجد بنانے سے فارغ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک اور بڑی ذمہ داری جو نبی پر ہوتی ہے وہ تشکیل معاشرہ ہوتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں، یہ معیشت کا بھی دین ہے اور معاشرت کا بھی دین ہے، یہ عدل کا بھی دین ہے، حکومت کا بھی دین ہے، یہ علم و عمل کا بھی دین ہے، عبادات کا بھی دین ہے۔ ہر شے اللہ پاک نے اس دین کے اندر رکھی ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل معاشرہ کی طرف توجہ دی۔ وہ جو ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ جو تزکیہ ہے نا، تزکیہ، جب ایک بندے کا تزکیہ ہوتا ہے تو اس کی برکتوں سے اس کے ساتھ والوں کو ہوتا ہے نصیب، پھر جب ایک گھر کے اندر تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر ایک قوم اور قبیلے کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر قوم اور قبیلے سے نکل کر پوری بستی میں بڑھتا ہے، پھر دوسری بستی، پھر تیسری بستی، پھر شہروں میں، اور پھر ملکوں میں اور قوموں میں اصلاح معاشرہ ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم قیامت تک باقی رہے گی جو اس کی فکر کرے گی کہ معاشرے کی اصلاح کیسے۔ اسی کا دوسرا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا، تأمرہم بالمعروف وتنہاہم عن المنکر،
کہ نیکی کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے. یہ اصلاح معاشرہ. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے اندر رشتہ اخوت کو قائم فرمایا. ایک مہاجر ایک انصار، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے. ان کی دل جوئی بھی کرنی تھی جو مہاجر بن کے آئے تھے، اور انصار کا بھی دل بڑھانا تھا کہ تم آنے والوں کی خدمت کرنے والے اور بھائیوں کی طرح رہنا ہے. مورخین نے لکھا ہے اگلوں نے جائیدادوں کو تقسیم کر کے حصے دے ڈالے، حالانکہ جائیدادیں ان کی تھی کیا، چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے باغات تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لائی. حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے گھروں میں دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے ایک ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت کے بعد مہاجر آنے والا جو تھا کہا کہ اس سے نکاح کر لو. بلکہ بعض ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، جو تم پسند کر لو میں اسے طلاق دیتا ہوں، اور طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو. اصلاح معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمایا. اصلاح معاشرہ میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط اور معاہدے لکھے وہ بڑے عجیب و غریب. کہ مسلمانوں کے درمیان پہلی شک تھی معاہدے کی، کبھی کوئی اختلاف رونما ہوگا تو اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہونا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ کے رسول کو اپنا آخری فیصل نہ مان لے، آپ کے فیصلے پر سر جھکا دیں. ایک یہودی اور مسلمان کا، بلکہ یوں کہہ لیں منافق تھا، جھگڑا ہو گیا. یہودی سچا تھا اپنی بات میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. منافق کو چین نہیں آیا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، میں یہی کیس ان کے پاس لے جاتا ہوں، یقیناً وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. یہودی کو لے کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا. معاملہ سنا. یہودی نے آہستہ سے کہہ دیا کہ اس کیس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا اچھا بیٹھو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں. اندر گئے تو تلوار اٹھا کے آئے اور اس منافق کی گردن کو اڑا دیا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ منظور نہیں وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پہلی شک. نمبر 2، جو مومن کسی مسلمان کو قتل کرے گا بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا جیسے ورثاء کہیں گے اگر دیت پر راضی ہوتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو دیت دینی ہوگی. مہاجرین جو مکے میں دیت دیتے تھے وہ دیں گے، اور انصار جو مدینے میں دیت دیتے تھے وہی دیں گے. ہاں اگر کسی مسلمان کے پاس
دیت دینے کے لیے کچھ نہیں تو پھر باہمی سارے مسلمان تھوڑا 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 کر کے اس کی مدد اور نصرت کر کے مقتول کے ورثاء کو دیت دیں گے۔ جو کسی مسلمان پر زیادتی کرے گا دوسرے سارے مسلمان اس کی مخالفت کریں گے۔ زیادتی کرنے والا چاہے کسی کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے، مسلمان کافر کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور نہ ہی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اگلی شک بڑا ایمان تازہ کرتی ہے کہ سب مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، سب مسلمانوں کا دوست ایک ہوگا۔ کاش آج ہم مسلمان ان شقات کو سمجھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے رکھی۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہوگی کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا کسی مفسد کی مدد کرے گا، اس کو پناہ دے گا، اس کا تعاون کرے گا۔ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی شکات تھی جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اخوت کے رشتے کو قائم فرما کر مدینہ کے شہر میں اور ارد گرد رہنے والی دوسری قوموں اور قبیلوں کی طرف توجہ فرمائی جن میں سر فہرست یہودی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں رہنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ فرمایا تاکہ مدینے میں امن اور سلامتی، برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں اور ہم سارے اہل مدینہ اللہ کی رحمتوں کو، اس لیے کہ جب اتفاق و اتحاد ہوتا ہے تو پھر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے وہ گھر مسلمان ہی کا کیوں نہ ہو تو پھر اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو اٹھا لیتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر دنیا میں رہنے والے لوگ تقوی کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک آسمانوں کے دروازے برکتوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب یہ فسادات ہوتے ہیں تو رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ سارے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں ایک دوسرے کا لہو بہانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل پرسوں دیکھنے میں تو چھوٹی سی خبر ہے لیکن قیامت کیوں نہیں آئی کہ ایک باپ نے بیٹی گھر میں پیدا کیوں ہوئی، 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کے دنیا سے اگلے جہان پہنچا دیا کہ بیٹی بھر گھر کیوں پیدا ہوئی۔ کیا جہالت ہے، کیا جہالت ہے۔ ہم کس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سچے قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم سچے اپنے معبود برحق اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اتنی جہالت کا دور دورہ، پھر طوفان اور آندھیاں کیوں نہ چلیں اور زلزلے کیوں نہ آئیں کہ رزق کے اندر سے اللہ پاک برکت کو اٹھا لیتا۔
صحت کے اندر سے اللہ پاک برکت کو اٹھا لیتے، گھر کے اندر سے اللہ پاک برکت کو اٹھا لیتے، اولاد کے اندر سے اللہ پاک برکت کو اٹھا لیتے، سکون اللہ پاک چھین لیتے ہیں، نیند چھین لیتے ہیں، آرام چھین لیتے ہیں۔ کھیت بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن غلے میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں سارے فرد کماتے ہیں لیکن روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بے برکتی ہے۔ پھر سمجھتے کیا ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا، پھر تویزات کے لیے اور فلانی جگہ اور فلانی جگہ بھاگتے پھرو۔ میرے دوستو، ناظرین و سامعین، اپنے گھر کے اندر برکتوں کا حصول چاہتے ہو کہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں آئیں، تو پھر اپنی اس لین کو مٹانا ہوگا جو معاشرے میں نفرتوں کو پیدا کرتی ہے۔ محبتوں کو بڑھانا ہوگا، محبتوں کو پھیلانا ہوگا۔ جس طرح انصار اور مہاجرین نے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاہدہ کرایا ان کا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی قرآن ان کی مثالیں پیش کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان کی مثالیں بیان کی گئی۔ فرمایا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک جنت میں جانے والے مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم باحسان، جو ان دونوں کی اتباع کرتا ہے اللہ پاک اس کو جنت کا وارث بناتا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔